صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جھوٹ گھڑتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ ڈالتے، یعنی اپنی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں ہونے دیتے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب کر رہی ہو اور لوگوں میں اس کا اثر رسوخ بھی ہو تو اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے، اس کو رسوا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب ظاہر ہے یہ کام مذہبی اسکالرز کر سکتے ہیں، تو مذہبی اسکالر بھی کوئی ایسی بات کریں گے جن کو فالو کرنے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو اللہ اس کو بھی نہیں پنپنے دیتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے تو نہیں دیتے، لیکن کچھ نہ کچھ احمق اور بیوقوف لوگ ہر دور میں بہت سے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں، اور ایسے ایسے بیوقوفوں کے پیچھے لگتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ روحانی لوگوں کو دیکھ لو نا، جو روحانی ڈرامے باز ہوتے ہیں نا، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے باز ہوتے ہیں تو اتنے لوگ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں، اللہ ان کو پنپنے کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں اللہ تو پنپنے نہیں دے رہا ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، تو عقل مندوں کی نظر میں 2-3 جملوں سے ہی ان کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر اللہ عقل سے پیسے دیتا تو بے وقوف لوگ بھوک سے مر جاتے۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، یہ جو فین فالوئنگ ہے یا عقیدت محبت، اس میں بے وقوف لوگ جیسے رزق میں بہت دفعہ آگے ہوتے ہیں نا، تو بے وقوف لوگ ان چیزوں میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ بے وقوفوں کی جو عقیدت ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب عقیدت کسی سے کرتے ہیں تو بہت ڈینجرس عقیدت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں بس یہ بزرگ ہیں۔ جب کسی کو بزرگ مان لیا، دیکھو یہ جاہل لوگ، ان کے ہاں نبی کا جو مقام ہے نا، ہم جب نبی مان لیتے ہیں تو پھر نبی دن کو رات کہیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ رات۔ پھر ہمیں دن کو دن کہنے کی اجازت ہے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ پیغمبر وہ بات کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ غلط کر سکتا ہے؟ غلط کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو پیغمبر دن کو رات کہیں، ہمیں رات کہنا ہے، رات کو دن کہیں، ہمیں دن۔ تو جو لوگ بزرگوں کو پیغمبر کا مقام دے دیتے ہیں تو ان کی نظر میں ایک امتی کو جو نبی سے عقیدت ہوتی ہے، وہ عقیدت ان کو ان بزرگوں سے ہو جاتی ہے جو ان کے خود ساختہ بزرگ ہیں۔ پھر وہ جتنی لمبی پھینکے گا نا، اتنا بڑا بزرگ کہلائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ بزرگ ہیں، تو یہ دیکھو، پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمارے مینٹل لیول کے نیچے نیچے ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، جیسے قبر کا عذاب، یہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی، ہم نے مر کے تو دیکھا نہیں ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ نیکی کرنے سے یہ ملتا ہے، یہ گناہ کرنے سے یہ عذاب ملتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیول سے اوپر کی ہیں۔ لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، بلکہ کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں وہی کرے جو ہمارے مینٹل لیول سے نیچے کی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے بھائی یہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کے لیے پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہی تھی نا۔ تو بعض لوگوں کی نظر میں بزرگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مینٹل لیول کے اندر کی باتیں کر رہا ہے تو پھر یہ بزرگ کس بات کا ہو گیا؟ تو یہ ضروری ہے کہ وہ کھوپڑی سے اوپر کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرے جو آپ کی کھوپڑی میں نہ آئیں۔ تو بھائی یہ چیز پیغمبر پہ تو جچتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا رابطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بزرگ پہ نہیں جچتی یہ چیز۔ بھائی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ جو بات کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟
لیکن آپ دیکھ لو جتنے بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا ایسی باتیں جو آپ کے لیول میں آ ہی نہیں رہی, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. حصار ہوتا ہے, حصار کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جن چڑیل بھوت سے روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حصار. وہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ جن وہاں سے اندر آئے گا, ادھر سے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو نکل یہاں سے بھائی, ہماری سمجھنے کی. تو ہمیں ایسی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے جو سمجھ میں ہی نہیں آئے ہمارے. لیکن لوگ نکالیں گے نہیں, لوگ کہیں گے یہی تو ہے, اسی کے تو ہاتھ چومے جائیں. علوم ہے بھائی, علوم دی اللہ نے ان حضرت کو. ایک کانسیپٹ جن چڑیل بھوت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے, وہ ہم مان لیتے ہیں بھائی, اللہ جانتا ہے. ہم چڑیل تو نہیں ہوتی, جن کی لیڈی کو چڑیل کہہ دو آپ پیار سے. ظاہر ہے جیسا جن بھیانک ہوتا ہے اس کی وائف بھی ایسے ہی بھیانک ہی ہوگی نا, کیا خیال ہے؟ تو اردو میں اس کا نام چڑیل رکھ لیا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن آ گیا نا, کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, کہہ رہا بھابھی پہ جن آ گیا ہے, تو کہہ خود ہی بھگتے گا. اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوئی, اس کو جن پہ ترس آیا. اس کو کس پہ ترس آیا؟ جن پہ. کہ یار غلط جگہ آ گیا جن. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا, اگر شیر حملہ کرے تیری ساس پہ اور تیری بیوی پہ تو کس کو بچائے گا؟ ساس پہ حملہ کیا اور بیوی پہ حملہ کیا, تو کس کو بچائے گا؟ کہہ رہا شیر کو بچاؤں گا میں. مجھے پتہ ہے شیر کے ساتھ بچہ ہونے والا نہیں. تو علوم ہے, علوم سمجھتے ہیں. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علوم کی باتیں کر رہے. اچھا خوب سمجھ لو کہ ہمارے ہاں بڑا عالم, چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو, وہ بھی تو ایک علم ہے نا میڈیکل, چاہے وہ دین کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, اس میں جو بھی ایسی باتیں کر رہا ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, اس کو لوگ زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو علم میں جب انسان کو پختگی ہوتی ہے نا, تو وہ جب جس طبقے سے بات کر رہا ہوتا ہے ایسے الفاظ میں بات کرتا ہے کہ اس طبقے کی سمجھ میں بات آتی ہے. یہ علم کی علامت ہے, لیکن اس کو لوگ علم نہیں سمجھتے. میں تو بہت سرچ کرتا ہوں نا یوٹیوب پہ, جو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, حکیم کیا کہہ رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسی بات, ایک ساری ٹرمز استعمال کر رہا ہوگا میڈیکل سائنس کی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, نیچے لوگوں نے برا بھلا کہا ہوگا بھائی کوئی ایسی بات کرو جو ہماری کھوپڑی میں تو آئے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہے پڑھا لکھا ہے, کیا ہے پڑھا لکھا ہے. تو یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں ہے. پڑھا لکھا جب ہوتا ہے جب انسان کو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا, کمال ہوتا ہے, تو پھر وہ وہی ٹرمز کو اس طرح استعمال کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے لوگوں کی زبان میں. یہ جس کو علم پر قدرت ہوگی نا, عبور ہوگا, اس کو جیسے گھوڑے کی لگام جب اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, تو جہاں چاہے گھوڑے کو گھماؤ آپ. اس لیے کہتے ہیں جو بڑا شاعر ہے نا اس کی شاعری آسان ہوتی ہے, جو چھوٹے شاعر ہیں ان کی شاعری مشکل ہوتی ہے, کیونکہ شعر کے ذریعے بات کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کا سہارا لینا آسان ہے, آسان کا سہارا لینا مشکل ہے. آسان الفاظ کا جب ہی آپ سہارا لیتے ہیں جب آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو. جب ذخیرہ زیادہ نہیں ہوتا تو وزن ملانے کے لیے مشکل الفاظ شاعر لے رہا ہوتا ہے, اور جب وہ کمال پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے اس کا آلٹرنیٹ میرے پاس آسان الفاظ میں بھی مل جائے گا, تو وہ آسان الفاظ کی سلیکشن کرے گا. نیا شاعر یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن جو مشکل الفاظ استعمال کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا شاعر, جو آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا شاعر. آپ شاعروں سے پوچھیں, وہ ایک شاعر گزرا ہے نا بھی جس کا انتقال ہو گیا, کیا نام تھا ابے, وہ جان ایلیا نا. تو جان ایلیا کی شاعری نا بہت آسان الفاظ تھے اس میں. تو ان کا کوئی محترم شاعر تعارف کروا رہے تھے کہ مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جس نے تعارف کروایا نا, کہ آسان شاعری کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا یہ جان ایلیا کا کام ہے. تعارف دیکھیں آپ, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے. آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. تو میں نے کہا یہ بندہ ادب کے لحاظ سے بڑا خاندانی آدمی ہے جس نے یہ انٹروڈکشن کروایا نا جان ایلیا کا, کہ آسان شاعری کی دشوار گھاٹی. کیا مطلب؟ آسان شاعری بڑی دشوار ہے, دشوار شاعری بہت آسان ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو ورڈنگ اس نے یوز کی ہے نا, یہ بڑی خاندانی الفاظ استعمال کی. یہ خود اس کی علامت ہے, جو انٹروڈکشن کروا رہا ہے وہ بھی کوئی اردو پہ بڑا کنٹرول ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ
احادیث دیکھ لیں جو آپ نے واضح و نصیحت کی باتیں کی ہیں، بے انتہا آسان، اتنی آسان کہ اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی۔ قرآن دیکھ لو جو واضح و نصیحت کی باتیں ہیں، ہاں جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل ہے، اس کے لیے تو پھر یہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا کہ مشکل ہے، اور اس میں غور و فکر کا حکم دیا۔ کچھ چیزیں آسان ہیں، کچھ ساری مشکل بھی نہیں ہیں، بیسک چیزیں تو بہت آسان بیان کر دیں، پھر آگے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں پھر اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو واضح و نصیحت کی باتیں، جو موٹیویشن کی باتیں، جو قرآن کی مثالیں ہیں، وہ اتنی آسان کہ ہمارے ہاں جب کوئی عربی گرامر پڑھتا ہے نا طالب علم یا عربی سیکھتا ہے تو سب سے پہلے درجے میں اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو عربی تھی، جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے، اس عربی سیکھنے کے بعد سب سے پہلے کیا سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے؟ قرآن۔ بہت آسان آیتیں قرآن کی۔ قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبجیکٹ اور جو خبر ہے نا، جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، جو بھی ورب ہے، اس میں جب فاصلہ زیادہ ہو جائے نا تو اللہ اس سبجیکٹ کا تکرار کرتے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، وہ پوری آیت کیا ہے بھائی؟ ثم ان ربک عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں، تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کر لیا اور پھر انہوں نے توبہ کر لی، تو ہونا یہ چاہیے تھا آیت میں کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور پھر انہوں نے توبہ کر لی، غفور اور رحیم ہے۔ یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ کتنی زبردست بلاغت کی بات ہے۔ دیکھو یار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا لیکن پھر توبہ کر لی، غفور اور رحیم ہے۔ لیکن غفور اور رحیم کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب ہے، تو وہ رب وہ تھوڑا دل یعنی پیچھے رہ گیا نا، اس لیے اللہ نے اس رب کا دوبارہ تکرار کیا، ان ربک من بعدھا، تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ نہیں بات سمجھ میں؟ لمبے لمبے سینٹنس نا انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، لمبے لمبے سینٹنس انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر یوں کلام ہوتا، تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت میں گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، تو ہم گناہ اور توبہ کی طرف چلے جاتے، یہ بھول جاتے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات تو رب کی ہو رہی ہے، اس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، لیکن رب کا تذکرہ وہ تاخیر ہو گئی نا، اس میں پیچھے گزر چکا ہے، بیچ میں دوسرے جملے آ گئے۔ اب اگر اللہ کہتے کہ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں پھر ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی کر لی، غفور رحیم ہے، تو ایک دم انسان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جھانکنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب چونکہ مبتدا یعنی سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بیچ میں لمبا سینٹنس آ گیا ہے، تو اللہ نے ان ربک من بعدھا، تیرا رب ان سب چیزوں کے بعد بھی غفور الرحیم ہے۔ اب من بعدھا میں اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو جرم کر لیں اور توبہ کریں، بلکہ من بعدھا کا مطلب ان سب کے بعد بھی کیا ہے؟ تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ تو قرآن میں بہت ملے گا، یہ بہت آسان، بہت آسان۔ جہاں لمبا جملہ ہو رہا ہے اللہ نے سبجیکٹ کو دوبارہ اس کو تکرار کر دیا۔ اصولی لحاظ سے عام طور پر کلام میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، عام زبان میں جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یعنی جس چیز کو بسا اوقات ہم معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی نظر میں وہ معیوب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کلام کا مقصد ہے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالنا، تو اثر ڈالنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا کہ آپ زبان کے قوانین میں الجھ کے رہ جاؤ اور وہ کلام مؤثر نہ ہو، اس سے بہتر ہے قانون توڑ دو، لیکن کلام اس طرح انداز سے کرو کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ نہیں یاری کھوپڑی میں میرا خیال ہے، دیکھ کھوپڑی کا لفظ سنتے ہی ایک دم لوگ مائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھوپڑی کا لفظ نامناسب ہے۔ عام آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ اور آپ سسر صاحب سے بولو، ہونے والے سسر سے، کہ آپ کی کھوپڑی میں بات آ گئی ہے کہ میں مناسب ہوں آپ کی بچی کے لیے، فوراً کک آؤٹ کر کے نکال دیں گے، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اب آپ دلیل دیں کہ مفتی طارق مسعود تو جمعے کے بیان میں کہتے ہیں کھوپڑی میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو ایک ہی لفظ کھوپڑی ایک جگہ پہ نامناسب ہے، دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ عین مناسب ہے۔ ہم بھی کہیں اللہ نہ یعنی استغفر اللہ، کہیں اگر گھر والے سن رہے ہوتے ہیں بھی رہنے دو، تو ہاں میں نے بات اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ہم پہ کوئی معاذ اللہ غلط بات منسوب کرتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. تو میں یہاں سے عرض کیا تھا میں نے کہ جو بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو پنپنے نہیں دیتا. ہاں, جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں عقل مندوں کا اعتبار ہوتا ہے, احمقوں اور بے وقوفوں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی عامل ہے نا, جو بڑی گہری حصار اور جن بھوت, وہ اس کی باتیں آ رہی تھیں. تو جن بھوت کا ہمیں, بھوت تو نہیں, جن کا تو ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے. ہم مانیں گے اللہ نے کہہ دیا, لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ قابو میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, ان چیزوں کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. لہذا یہ عامل جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جنات قابو میں کر لیے, یہ کر لیا, وہ بھائی یہ تمہاری اپنی کہانی ہے, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. میں نے آج تک کوئی جن کسی عامل کے قابو میں نہیں دیکھا. البتہ عامل جنات کے قابو میں بہت دیکھے, میں نے بہت دیکھے کہ اس پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے, خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے جن نے. تو ایسا بہت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عامل جنات کو قابو میں لے لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان چیزوں میں پڑھ کے تو ان کے فالوورز جو زیادہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس لیے کہ وہ مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو 2 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں یا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. ایک وہ جو مینٹل لیول کے نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں, ان کی بات آسان ہوتی ہے, 2 4 کی طرح ہوتی ہے, ان کو عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کو احمق اور بے وقوف لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو احمق اور بے وقوف کی عقیدت ہے نا, وہ پڑھے لکھے کی عقیدت نہیں ہوتی. وہ پھر ایسی عقیدت کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, وہ بہت ہی کا حضرت جی کا ارشاد وطنی. تو خوب سمجھ لو, اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ جو شخص بھی ان لاجیکل باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کبھی بھی مت چلو. ہاں, یہ ضرور ہے کسی کے شارٹ کلپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ اس کی بات ان لاجیکل ہے, فوراً کسی کے بارے میں فیصلہ مت کرو. بعض دفعہ ہمارا کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے, ادھورا کلپ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ان لاجیکل بات کی ہے. وہ جتنے آپ کے اشکالات ہیں نا, وہ دوسرے بیان میں اس تمام اشکالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو سننا بھی اسی کو ہے, اور اپنی زندگی کا جو لاہ عمل ہے نا, وہ بھی لاجک کے تحت گزارنا ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو, مذہب کی جو تعلیمات لاجک کے مطابق ہوں یا نہ, ان میں تو اسلام کو ماننا ہے. وہ تو اللہ میاں نے جب کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے, اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے. لیکن جہاں مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے, مذہب کی رہنمائی نہیں ہے, وہاں پھر آپ نے 100% عقل کو ہی استعمال کرنا ہے, تانے بانے ملانے ہیں. ایک مثال دے کر بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ مثال میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, لیکن بیان کمپلیٹ ہو جائے گا اس مناسبت سے. دیکھو, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ شریعت کی مخالفت کرو گے نا, توبہ استغفار سے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا. فطرت کی مخالفت کرو گے تو جو سزا ملے گی وہ توبہ استغفار سے نہیں ٹلتی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو توکل کا نام دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خدا نخواستہ اس نے کوئی جرم کیا, بد نظری ہو گئی اس سے, شریعت کے خلاف کیا نا. کسی بھی عالم مفتی کے پاس آئے گا, عالم مفتی پوچھے گا اس سے, بھائی تم سے کیا جرم ہوا؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بد نظری ہوئی ہے, مجھے بتائیں اس کی کیا تلافی ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کرنے سے اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو جائیں گے؟ ختم. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ موم بتی جل رہی تھی, آگ لگی ہوئی ہے اس میں, آپ نے کہا یار میرا ایمان اپنا میں جانچتا ہوں ذرا, میرا اللہ پہ توکل, آگ پہ زیادہ توکل ہے یا اللہ پہ زیادہ ہے؟ تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اس موم بتی میں ہاتھ ڈالوں گا, اللہ چاہے گا تو ہاتھ میرا نہیں جلے گا. آپ نے اس انگلی میں, اس آگ میں انگلی داخل کر دی, وہ آگ لازماً آپ کے ہاتھ کو جلائے گی, کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آگ میں ڈال دیں گے میں بچا لوں گا. آپ میرے اور آپ سے اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اس لیے اللہ پہ توکل کا سہارا لے کے ہمارے لیے آگ میں انگلی داخل کرنا جائز ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہوگا, چاہے کتنا بھی توکل ہو. آپ نے کہا یار اللہ سے ہوتا ہے, ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا اللہ سے ہوتا ہے, تو میں ابھی بجلی کے کھمبے میں نا یہ جو ہے نا, یہ آپ تک پلک لگاتے میں 2 انگلیاں ڈالوں گا اور تم بٹن آن کر دینا, اللہ کا حکم ہوگا تو کرنٹ لگے گا, نہیں لگے گا, نہیں حکم ہوگا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں لگے گا. آپ نے انگلیاں ڈالیں اور جیسے ہی آن ہوں گے تو آپ مریں گے. آپ کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی آپ کو بچانے کی کوشش کرے.
آپ کو اگر جو بچانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر آپ بچ جائیں گے, وہ کیا ہو جائے گا, کیونکہ کرنٹ پارسل ہو جائے گا ادھر کو. کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگا ہوا, اس کو اگر کھینچو بھی نا تو وہ بچ جائے, آپ کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ کس سے پھٹا کر رہے ہو آپ؟ شریعت سے نہیں, کس سے؟ نیچر سے. اللہ کے نیچر کے جو اصول ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. وہ تو کبھی معجزہ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. اب جناب آپ کو لگا پاورفل قسم کا کرنٹ, آپ اندر سے آڑے ترچھے ہو گئے, بالکل فرمائی آپ کا ٹیڑھا ہو گیا, پہچان میں ہی نہیں آ رہے کہ کون سا بندہ ہے. یا آپ نے آگ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی آپ کی کیا ہو گئی, جل گئی. اب آپ آئے مفتی صاحب کے پاس, مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے آگ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے. تو مفتی صاحب کہیں گے توبہ کرو بھائی, یہی کہیں گے نا. تو آپ کہیں گے بھائی توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے صرف گناہ معاف ہوگا آپ کا, کہ حماقت کیوں کی, کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو توبہ کرے وہ ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. تو میں نے جب آگ میں انگلی ڈالنے سے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تو میں تو ایسے ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں, لہٰذا میرا زخم خود بخود ٹھیک ہو جائے, یا انگلی جو جل کے ختم ہو گئی واپس آ جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے ایسے جیسے کیا ہی نہیں, تو ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آگ میں انگلی ڈالی نہیں, تو ہو جائے گی انگلی واپس آ جائے گی, نہیں آئے گی. کہیں گے بھائی آپ نے بغاوت کس سے کی ہے؟ فطرت سے کی ہے, آپ نے نیچر سے لڑے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج جو دیندار لوگ ہیں توکل کے نام پہ جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں, انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی, لہذا انفرادی سطح پہ بھی بیڑا غرق اور قومی سطح پہ بھی بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے, تو اللہ کی ہمارے ساتھ مدد ہوگی, ہم ترقی کریں گے. آپ ترقی کے علاوہ ہر قسم کا, آپ 4 شادیوں کا خواب دیکھ سکتے ہو, آپ ان حالات میں ترقی کا خواب بولو نہیں دیکھ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے, کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. نہی علی المنکر میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے جو فرض ہے, تو اس کے بغیر کہاں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. بتاؤ برائی کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا, اتنا فرض ہے جتنا افورڈ کر سکو. ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی حق بیان کرو, چاہے جو مرضی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو بھی اثرات ہو. نہ آپ نے فرمایا جو برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ سے روکے, جس میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اب پھر ہاتھ سے مت روکے, وہ پھر کیا کرے؟ پھر نہیں بھائی, پھر تو سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. وہی قصہ ہو جائے گا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھا, جمال گوٹا رکھ کے پھونک ماری, بھینس نے پہلے پھونک مار دی بھینس نے. تو آپ کی طاقت ہے نہیں, سامنے والا پاورفل ہے, آپ نے اس کو برائی سے روکنے کی زبردستی کوشش کی, جو اس نے کوشش کی تو آپ سوسائٹی میں کسی قابل رہے نہیں. تبھی تو حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت سے اسی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر ایک پاورفل ریاست کے خلاف جب آپ طاقت کا استعمال کرو گے تو آپ جو پھونک لگاؤ گے نا وہ برداشت ہو جائے گی. حکومت نے جو پھونک لگائی نا اس سے آپ کی پھونک ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مسلح تحریکوں کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کی دنیا میں طاقت ہو. ایسا نہیں کہ آپ اٹھے اور جناب ایک دم لڑن کر کے یوں کر دیا آپ نے. آپ دیکھنا پڑے گا کہ آپ میں کتنی پاور ہے لڑنے کی. نہیں ہے تو کوئی اور کام کرو. اس کو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اچھا اس کا مطلب کچھ بھی نہ کریں, سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم کہتے ہیں بھائی کرو, مگر طریقہ وہ نہ ہو کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جاؤ. آپ کرو ضرور, آرام سے بیٹھنا کہاں جائز ہے, لیکن طریقہ وہ استعمال کرو جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو اور اسباب کی دنیا میں اس سے کچھ امید بھی ہو. آج کسی نے طنز کیا تبلیغ والوں پر نا کہ تبلیغ والے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں اور ذاتی تزکیے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی, یعنی لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں, سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے نہیں ہیں. کسی نے یوٹیوب پہ نا کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا نظام کی تبدیلی کے لیے افراد تیار کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. یعنی ہر آدمی جس کو جدھر ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نا, اور یہ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ نہ نظام کی تبدیلی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نہ افراد پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ نہیں کر رہا, فلاں یہ نہیں کر رہا, فلاں وہ. بھائی اگر وہ ایک کام کر رہے تو دوسرا کام کر لو. جب نظام تبدیل کسی بھی سطح پہ ہوگا تو بندے بھی تو چاہیے ہوں گے نا, تو بندے تیار کرنا بھی نظام کی تبدیلی کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے. تو جس کو ڈھانٹ ٹھڑک نہیں, اور اکثر ایسی نیگیٹو باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں صرف نظام تبدیلی کی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ جب بھی کوئی تحقیقی مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا پہ ریسرچ ہونی چاہیے. میں ان کو بھیجتا کہ بھائی ریسرچ کر لو یار,
کہہ رہے اس پہ ہونی چاہیے. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے ہونی چاہیے تو کرو نا, آپ کو بھیجا اس لیے میں نے. ایک دن کو غصہ آ گیا کہ آپ, میں نے کہا تو چاہیے تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کو تو میں نے بھیجا اس لیے کہ آپ کر لو, اس پہ مجھے بتا دینا. بعض دفعہ میرے پاس کوئی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تحقیق کرو, میں جواب میں لکھوں اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, تو کہے گا تو ہمیں پتا چاہیے تو کرو نا. تو پھر میں اگر تحقیق کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں, نہیں کرتا تو بولیں گے یار کیوں نہیں کر رہے. تو چاہیے کا لفظ مارکیٹ میں اس کا منجن بہت بکتا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. جو کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے کی بحث میں نہیں پڑتے, وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہونا چاہیے, پہلے سے ہمیں پتہ ہے ہونا چاہیے. وہ اس کے طریقوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے سسٹم چینج ہو سکتا ہے, بیوروکریسی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے, فوج میں کیسے اچھے لوگ اوپر جا سکتے ہیں, اسکولنگ سسٹم ہو. وہ تو ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے, تبلیغ والوں کا اپنا طریقہ ہے. بھائی بجائے اس کے کہ نیچے سے لوگ بھیجو, اوپر سے فوجیوں کو ہی چینج کر دو. اب فوج میں ٹھیک ہے بہت ساری برائیاں ہیں, لیکن بہت ساری اچھائیوں میں 90% دخل تبلیغ جماعت کا ہے. بس ابھی ختم کر رہا ہوں. فوج میں آپ کو کوئی بریگیڈیئر, کوئی کرنل, اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے, مذہب کی پابندی والے ملیں گے. میں نہیں کہہ رہا سارے تبلیغ سے متاثر ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ کس سے متاثر ہے, تبلیغ سے. تو فوج میں کتنی بڑی تبدیلی کر دی. وہ کہہ رہے ہیں نظام میں تبدیلی نہیں لا رہے. ابے بھائی فوج میں اتنی بڑی داڑھیوں والے, ورنہ اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی ہماری آرمی, اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ 90% سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی. ابھی ایک کرنل مجھے ملے, ریٹائر ہو گئے, وہ تبلیغ میں نا ٹوپی پہن کے گشت کرتے پھر رہے. میں نے کہا حضرت وہ ریٹائر تو ابھی ہوئے ہیں نا, وہ تو ڈیوٹی کے دوران بھی کہتے ہیں یار ہم نے ساری زندگی سلوٹ, لوگ ہمیں مارتے تھے, ہم اس کو عزت سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں عزت دے رہے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ چلا عزت تو کون سی ہے, آخرت کی. تو میں نے کہا میں ان کو سمجھاؤں, وہ جو زندگی میں آپ کو کوئی مسالہ زیادہ لگ گیا نا ان کرنل صاحب پہ. میں نے کہا حضرت وہ جو آپ کو لوگ سلوٹ کرتے تھے وہ بھی دین کا حصہ تھا. ایک کنٹری ہے, اس میں اگر فوج کے ماتحت آدمی اپنے جو ہے نا آفیسر کو سلوٹ نہیں کرے گا تو یہ نظام کیسے چلے گا. اس کو بھی مذہب کا حصہ سمجھو نا. بعض لوگوں پہ مسالہ کیا لگ جاتا ہے, جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں وہ, تو وہ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ جو مجھے سلوٹ مارا کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا, اس کو تھوڑا سا کیا کر لیں, یہ تو سسٹم ہے, یہ تو سسٹم کا حصہ ہے, اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ماتحت لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. ہاں تکبر نہ کرے انسان. تو ہر آدمی جو بھی پازیٹیو کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کرو. تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے. تو بہت زیادہ اللہ نے کام لیا فوج میں اور بیوروکریسی میں. ججز ہیں بہت سارے جو لگے جماعتوں میں. ہاں جو کام نہیں, جو شعبہ خالی ہے اس پہ آپ محنت کرو نا, اس پہ کیا کرو, اس پہ آپ محنت کرو. افراد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ سسٹم تبدیلی کی بات بھی ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا ابے مزے اڑا, یہ کیا سسٹم, اسلامی سلطنت, اسلامی ریاست, یہ سب فضول, معاذ اللہ فضول باتیں. تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے, تو لوگ ہی تو پھر آگے, پیغمبر تھوڑی آئیں گے دوبارہ کوئی, تو لوگ ہی مسلمان ہی سارے کام کریں گے. تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا, بس بات کو ایک جملے میں اب سینٹنس میں ختم کرتا ہوں کہ ان لاجیکل کام آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ پہ توکل کا لیبل لگا کے. تو جب نہیں علی المنکر میں نہیں ہے, اس میں نبی نے فرمایا اپنی استطاعت دیکھو, استطاعت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو زبان پہ آ جاؤ. فمن لم یستطع فبلسانہ, زبان سے کہنے پر اکتفا کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ, تو بقلبہ کا مطلب یہ نہیں کہ دل سے برا سمجھو. بقلبہ کا مطلب دل سے تبدیل کرو. دل سے تبدیل کا مطلب دل میں یہ نیت کر رکھو کہ اللہ ابھی تو میں بول بھی نہیں سکتا, جو مجھے ذرائع اور وسائل ملے نا, جتنا کام کرنے کی, جتنا برائی کو دنیا سے ختم کرنے کی, میں وہ تمام سوٹیبل ذرائع اور تمام سوٹیبل وسائل میں اختیار کروں گا. میں ایسے نہیں بیٹھوں گا, جتنے بھی جو بھی سوٹیبل طریقہ ہوگا تو وہ میں اختیار کروں گا. تو وہ نبی کا بھی یہی سیرت ہے, تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے, اور قیامت تک یہی طریقہ چلے گا. ایسا کام کرنا جس میں لینے کے دینے پڑنے کا خطرہ ہو, تو کتنا ہی اچھا لیبل لگاؤ گے, کتنا ہی اخلاص ہوگا, تو اللہ اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا. جیسے ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے کسی ہندو کو دکھانے کے لیے کہ میری انگلی نہیں جلے گی, دیکھنا یہ اس کی علامت ہوگی کہ ہم سچے ہیں. تو اللہ نے کب تجھے کہا کہ بھائی تیرا ہاتھ نہیں جلے گا, پھر بھی ہاتھ جلے گا, ٹھیک ہے نا. ہاں بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کسی پر الہام ہو جاتا ہے, جیسے کرامات کیسے واقع ہے, وہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام ہوا, بچے کو صندوقچے میں ڈال دو ہم بچا لیں گے, پھر ان کے لیے صندوق میں ڈالنا کیا ہو گیا, حلال ہو گیا. وہ بعض دفعہ وہ اللہ کی طرف سے ایسا قوی الہام ہوتا ہے, وہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتا, لیکن جس پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ حجت ہوتا ہے. لیکن اب الہاموں کا ایک نیا سلسلہ نہ کھل جائے کہ اچھا مجھے تو یہ الہام ہوا تھا کہ یوں کر لو, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, پھر اس پہ میں کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی